فاروق سلیم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، شبر زیدی کا انٹرویو میں نے چلایا، وہ کہتے ہیں جس سیکٹر کے پاس بطور چیئرمین ایف پی آر میں نے ٹیکس دینے کا کہا انہوں نے منع کر دیا۔ کوئی سفارش لے کے آ جاتا تھا، کوئی دھمکی دیتا تھا، ریٹیلر ٹیکس نہیں دے رہے، تاجر ٹیکس نہیں دے رہے، زمیندار ٹیکس نہیں دے رہے، پراپرٹی ڈیلر ٹیکس نہیں دے رہے۔ سر تو پھر یہ ٹیکس دے گا کون؟ اگر ریونیو ٹارگٹ شارٹ فال ہوتا ہے تو وہ کیا آپ نے اور میں نے تنخواہ دار طبقے نہیں پورا کرنا ہے؟ سر دیکھیے علی صاحب، میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج سے 11 سال پہلے کا بجٹ نکال کے دیکھ لیں، اس میں جو حکومت کا ٹیکس کا حد تھا وہ 1500 ارب کا تھا جی، اور ابھی جو بجٹ ہمارے سامنے آیا ہے اس سال کا، اس میں جو حکومت نے ٹیکس کا حد رکھا ہے وہ 9600 ارب کا ہے۔ جی، تو یہ کہنا کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ 1500 ارب آج سے 11-12 سال پہلے اور 9600 ارب اس سال کا ٹیکس کا حد اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ پاکستانی ٹیکس دے رہے ہیں، اور وہ ٹیکس ہر سال بڑی ہی تیزی سے بڑھتا چلا۔ نہیں سر، میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اشرافیہ مراد یافتہ طبقہ وہ ٹیکس نہیں دیتا۔ سر یہ مسئلہ ہمارا ٹیکس کلیکشن کا نہیں ہے، یہ میری اوپینین ہے۔ میری رائے میں ہماری ریاست کا جو مسئلہ ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا نہیں ہے۔ وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے 11-12 سالوں میں بہت ہی تیزی سے ٹیکس کلیکشن بڑھی ہے، اور آج حد میں بیٹھے ہیں گاؤں اور اور دوبارہ آپ 12 سال پہلے کا بجٹ نکال کے دیکھیں تو حکومتی اخراجات جو ہیں وہ 2500 ارب کے تھے، اور آج جو ابھی بجٹ ہمارے سامنے آیا ہے اس میں حکومتی اخراجات جو ہیں وہ 14500 ارب پہ پہنچ گئے۔ تو مسئلہ ٹیکس کا نہیں ہے، ٹیکس تو اکٹھا ہو رہا ہے، مسئلہ حکومتی اخراجات کا ہے۔ نہیں سر، پرابلم یہ ہے کہ جس طرح شبر زیدی صاحب نے کہا ایگریکلچرسٹ، زراعت یافتہ پیشہ لوگ وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، تاجر ٹیکس نہیں دے رہے۔ اگر یہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں سر تو کوئی نہ کوئی امپیکٹ تو اس کا اکانومی پہ پڑ ہی رہا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی ریونیو مس کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ آپ اور میں محنت کرتے رہیں جی، اور مہینے کے بعد اس کے اوپر ٹیکس لگ جائے اور وہ ٹیکس چلا جائے پی آئی کے خسارے کے اندر۔ ٹھیک ہے، پچھلے سال 90 ارب روپے کا خسارہ کیا ہے پی آئی اے نے۔ جو ریاستی ادارے ہیں وہ سارے ملا جلا کے 2000 ارب کا سالانہ نقصان کر دیتے ہیں۔ میرا فوکس یہ ہے کہ پہلے کون سا کام ہونا چاہیے؟ پہلے کام ہونا چاہیے حکومتی اخراجات کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اگر تو حکومت نے آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے اکٹھے کیے ہوئے اس بے دردی سے ان کا نقصان کرنا ہے، سٹیل مل میں نقصان کرنا ہے، پی آئی اے میں نقصان کرنا ہے، ریلویز میں نقصان کرنا ہے، بجلی کے شعبے میں نقصان کرنا ہے، تو پھر ٹیکس اکٹھا کرنے کا کیا فائدہ؟ یہاں پہ فوکس ہونا چاہیے کہ پہلے حکومتی اخراجات کو کم کیا جائے، حکومتی نقصانات کو ختم کیا جائے، اس کے بعد ہم فوکس کرنا شروع کریں کہ ٹیکس کہاں سے اکٹھا کرنا ہے اور کتنا اکٹھا کرنا ہے۔ ابھی جو فوکس ہے ٹیکس کے اوپر، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹیکس اکٹھا کریں گے، حکومت کو دے دیں گے، حکومت پی آئی اے میں نقصان کر دے گی، حکومت سٹیل مل میں نقصان کر دے گی، اور اس کا نیٹ ریزلٹ جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن سر اگر ٹھیک ہے وہ اخراجات کم ہونے چاہیے، لیکن اگر ہم ان لوگوں سے بھی ٹیکس لیں جو نہیں دے رہے تو کتنا ٹیکس اکٹھا کر پائیں گے ہم؟ کتنا اضافہ ہوگا ملک کے ریونیو میں؟ اب دیکھیے اصل سوال پھر یہ پیدا ہوا کہ ٹیکس کے شعبے کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن اس کا بوجھ جو ہے وہ غریب ترین پاکستانی طبقات کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ اس وقت ہمارا لگ بھگ 80% ٹیکس جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکس کو اکنامکس کی زبان میں کہتے ہیں ریپریسو ٹیکس، یعنی کہ ظالمانہ ٹیکس۔ تو ایشو یہ نہیں ہے کہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا، ایشو یہ ہے کہ جس طبقے کے اوپر ٹیکس پڑنا چاہیے اس کے اوپر اتنا ٹیکس اس سے وصول نہیں کر پا رہی حکومت، اور جو غریب ترین طبقات ہیں سارا ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ ان کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ علی صاحب دو باتیں غور طلب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے، پاکستان کا ہر بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت ٹیکس دے رہا ہے،
لیکن ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ غریب ترین پاکستانی طبقات کے اوپر ہے. تو اس کا تعلق جو ہے وہ اصلاحات کرنی ہے ٹیکس کے شعبے کے اندر. یہ نہیں کہ ٹیکس بڑھانا ہے، ٹیکس کی کلیکشن بڑھانی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کی کلیکشن بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حکومتی اخراجات اور حکومتی نقصانات کو کم کرنے کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس کے شعبے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں.